الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم۔ اسلام کی بڑی بنیادی اکائی اور بہت ہی بنیادی مرکز وہ مسجد ہے۔ مسجد کہتے ہیں جہاں مسلمان سب کے سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے تھے اور بعد از خفیہ تبلیغ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ بھی تبلیغ کی تو دار ارقم میں تبلیغ کرنا شروع کی۔ حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر صفا پہاڑی کے بالکل سامنے تھا۔ آج اگر فرسٹ فلور پہ جائیں تو فرسٹ فلور پہ ایک دروازہ ہے حرم شریف میں، اس کو باب ارقم کہتے ہیں، جو اسی جگہ پہ تھا جس جگہ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو مسلمانوں کا ایک اجتماع جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب تک مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اس کے ایمان میں بقا بھی رہتی ہے، اس کے ایمان میں سلامتی بھی رہتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک قصر، ایک محل تعمیر فرماتے ہیں۔ جیسے اس نے اپنی شان کے مطابق مسجد بنائی، ایسے اللہ اپنی شان کے مطابق اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بناتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اجتماع کی ضرورت، مسلمانوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا، یہ ان کے ایمان کی بقا کے لیے، ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے ایک بہت ضروری عمل ہے۔ چنانچہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، بس گھر میں مصلی بچھایا اور نماز پڑھ لیا، ان سے آہستہ آہستہ نمازیں بھی چھوٹنے لگتی ہیں، ان کے ایمان میں بڑی بڑی کمزوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ میرے ایک دوست امریکہ میں ہیں، حج میں میرے ساتھ تھے، تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک جگہ گرجا خریدا، عیسائیوں کا جو گرجا گھر ہے وہ ہم نے خریدا، اور خریدنے میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ شامل تھے، تو ہماری آپس میں ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ رات کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو ہم مسجد کو بطور شادی حال استعمال کر لیں گے۔ تو سب ہنسنے لگے، تو کہنے لگے مسجد خالی تو ہوتی ہے تو رات میں شادی حال کے لیے استعمال ہو جائے گی، دن میں اسکول کے لیے استعمال ہو جائے گی۔ تو ان سے پوچھا کہ بھی آپ کے ایمان کی اتنی کمزور حالت کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ بچپن سے ہم کبھی مسجد ہی نہیں گئے، ہمیں بنیادی مسئلے کا ہی نہیں پتا۔ کہنے لگے قربانی کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، تو اجتماعی قربانی میں ہمارے ساتھ مسجد کے ایک اور ساتھی بھی آئے کہ مجھے بھی شامل کر لو، تو کہنے لگے چلو ساتھ ہیں، پیسے کم کر لیتے ہیں، 8 بندے شامل ہو جائیں گے۔ یعنی دین کے اتنے بنیادی مسئلے ہی نہیں پتہ ہوتے۔ جو مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے بچے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صف میں شامل ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ جب انسان ایک صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جو عبودیت ہے، جو اللہ سے تعلق ہے، وہ ویسا حاصل ہوتا ہے جو گھر میں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔
حدیث میں آتا ہے کوئی ایک عام سی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، گھر کی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور جب ایسی مسجد میں نماز پڑھتے جو محلے کی مسجد ہو، یعنی جامع مسجد ہو، جس میں سب لوگ محلے کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک نماز کے عوض 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جو مسجد نبوی میں اکٹھا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے تو 1,000 نمازوں کا ثواب۔ کہ مسلمانوں کا اجتماع جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اجر میں انشاءاللہ بڑھوتری ہوگی، اللہ رب العزت اجر زیادہ دیتے ہیں۔ اور یہ صرف اجر زیادہ نہیں ہے، یقین کیجئے یہ صرف اجر زیادہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی بقا بھی اتنی زیادہ ہے، اللہ سے تعلق بھی اتنا زیادہ ہے۔ جو شخص مسجد میں آتا رہتا ہے، جو شخص مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ضرور کرواتے ہیں۔ کہ کیسی ہی مشکل ہے، کیسی ہی پریشانی ہے، کیسی ہی بیماری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شدید بیماری ہے مگر ایک طرف حضرت عباس ہے، دوسری طرف حضرت علی ہیں، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چلے، اور ایسے چلے کہ فرش کے اوپر کچا فرش تھا، تو کچا فرش تھا اور اس کے اوپر حصا یعنی کنکر رکھے ہوئے تھے۔ باب الحصا فی المسجد، باب الحصی فی المسجد، حضرات فقہا نے ابواب لکھے ہیں کہ باقاعدہ مسجد میں کنکری بچھائی جاتی تھی۔ سن 1393 یعنی آج سے 54 برس پہلے تک مسجد نبوی میں کنکر موجود تھے، کنکر رکھے جاتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی مسجد نبوی کے کنکر نہ اٹھائے، اگر کوئی اٹھا کے لے گیا تو اس کو واپس یہاں پہ لا کے ڈالے۔ تو مسجد کے اندر کنکر بچھے ہوتے تھے، جو فرش تو وہ کنکروں کا تھا، کچے یعنی کنکریٹ نہیں تھی، تو آپ کے پاؤں کے نشان اس کے اوپر بنتے ہوئے آ رہے تھے۔ اتنا ضروری قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آنے کو، اور اتنا ضروری قرار دیا مسجد کو آباد کرنے کو۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تزئین و آرائش کو منع فرمایا کہ مسجدوں کی تزئین و آرائش نہ کی جائے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار مسجد کو پکا ہرگز مت بنانا، سختی سے منع کیا کہ مسجد کو کچا رکھو۔ یہ ابو داؤد کی روایات اور دیگر روایات موجود ہے۔ مگر اس کے ساتھ جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع کی، مسجد نبوی یہاں تھی تو حضرت عمر نے مسجد نبوی کی توسیع اس طرف آگے کی طرف کی۔ جب آگے کی طرف کی تو مسجد کے اندر اصول یہ ہے کہ جو محراب ہے وہ مسجد کے بالکل وسط میں، سینٹر میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر نے محراب کو نکالا اور یہاں پہ کر دیا۔ آج اب مسجد نبوی جاتے ہیں تو ریاض الجنہ کے باہر بھی ایک محراب ہے، یہ محراب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا محراب ہے، تو یہ محراب فاروقی ہے جو کہ محراب عثمانی کے تقریباً پیچھے ہے، تھوڑا سا اس طرف جا کر ہے۔ پھر اس کے ساتھ حضرت عثمان نے جب مسجد کی توسیع کی تو اس طرف بھی توسیع کی اور آگے کی طرف بھی توسیع کی، تو 3 صفیں مسجد میں آگے کی طرف چلی گئی، تو وہاں جو محراب ہے وہ محراب عثمانی ہے۔ تقریباً 2018 سے پہلے تک وہیں پر 1400 سال ہو گئے وہیں پر نماز ہو رہی تھی، مگر پھر یہ کورونا آیا تو کورونا میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ ان میں ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ محراب پیچھے چلا گیا اور امام جو ہے وہ ریاض الجنہ میں جو محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں کھڑا ہوتا ہے، اور بقیہ صفیں اس سے پیچھے بنتی ہیں، اس سے آگے صفیں نہیں بنتی۔ خیر اس میں تفصیل ہے، ہم اس میں نہیں جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے سب سے پہلے مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے تو داخل ہونے سے پہلے ایک گاؤں تھا جس کا نام قبا تھا، آج تو وہ مدینے کا حصہ ہے، اس وقت وہ گاؤں تھا اور اس گاؤں کا نام قبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر اللہ نے اس مسجد کی تعریفیں بھی کی، مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس مسجد کی تعریف کی، پھر اس کے رجال کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، مسجد وہ کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، جس کی بنیاد اللہ کے تعلق پر رکھی گئی۔ سمجھ لیجئے مسجد کی بنیاد اللہ کے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ جو شخص مسجد تعمیر کرتا ہے یا
مسجد کی تعمیر میں کوئی 10-20 روپے بھی دیتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی بندے کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے تو دیکھو اگر وہ مسجد بنا رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک مسلم شریف میں روایت کہ دیکھو اگر وہ مسجد بنا رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ چنانچہ ہمارے بہت سے لوگ اس قسم کی روایت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب بھی کوئی سوسائٹی بناتے ہیں تو پہلے مسجد بناتے ہیں، لیکن آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ جو کوئی بلڈر ایسے لوگ ہوتے ہیں اگرچہ وہ مسجد اس نیت سے بناتے ہیں مگر اللہ رب العزت ان کو اسی مسجد کی برکت سے تبدیل بھی فرماتے ہیں۔ یہ بارہا ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے، تو ان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، حالات میں تبدیلی آتی ہے، اللہ دل بدل دیتے ہیں کہ مسجد چیز ہی ایسی ہے، اللہ کا گھر ایک چیز ایسی ہے۔ ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک رات قسم کھا لی، بیوی سے لڑائی ہوئی، ملکہ زبیدہ ملکہ ہے، اور لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کی کیا اگر تو آج رات میری سلطنت میں رہی تو تجھے 3 طلاق، اگر آج رات میری سلطنت میں رہی تو تجھے 3 طلاق۔ اب وہ سب سے تیز گھوڑا بگائیں تو تب بھی وہ ایک رات میں ہارون الرشید کی سلطنت سے نکل نہیں سکتی۔ یہ بغداد سے یہاں ترکمانستان کہاں جائے گی بھائی؟ آج جہاز کے ذریعے سے کراس نہیں کر سکتے، گھوڑے سے کراس کرنا کیسے ممکن ہے؟ دوسری طرف جائیں ہرات اور وہ علاقے میں اتنی بڑی سلطنت ہے، کیسے باہر نکلے؟ چنانچہ علماء کو بلایا، ہاں بھائی کیا کریں پھنس گئے، علماء کو بلایا تھا جی رات گزرتے ہی 3 طلاق واقع ہو جائے گی، کہ نہ بھائی طلاق تو نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور سوچو تو پوچھا کوئی امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کون ہے؟ کوئی یعقوب کر کے ہے، اب ان کا نام ہے ابو یوسف، پوری کتابوں میں ان کا نام ابو یوسف ہے، مگر یہ اتنے گمنام تھے کوئی جانتا نہیں تھا کہ کہنا کہ یعقوب ہے، کوئی شخص ہے جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، غریب سا آدمی ہے، ایسا ہے۔ کہ جی بلاؤ اسو، بلایا، 400 علماء بیٹھے ہیں، سب کہہ رہے ہیں طلاق ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف کو بلایا، کہا جی یہ قصہ ہوا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا کہ رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ حالانکہ وہ کیسے؟ تو فوراً آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی، ہارون رشید کی نہیں۔ چنانچہ فقہا کا متفق کا مسئلہ ہے، چنانچہ رات مسجد میں گزاری ملکہ زبیدہ نے اور طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ مسجد کسی بادشاہ کی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مسجد یا مسجد کی کوئی زمین کسی بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ کہے کہ میں مسجد خریدتا ہوں، نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ مسجد خریدنے والی اور بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے، مسجد خریداری والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس مسجد کو منہدم کرے تو نہیں کر سکتی، پورے اختیار کے ساتھ نہیں کر سکتی، حکومت زور لگا دے نہیں کر سکتی، ہاں وہ اس کی جگہ دوسری جگہ مسجد بنا دے، متبادل نظام کر دے، ٹھیک ہے، پھر سے یہ مگر مسجد نہیں خرید سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نیچے زمین کی تہ تک مسجد ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کی گہرائیوں تک، آسمان کی بلندیوں تک وہ علاقہ مسجد ہی شمار کیا جائے گا، انہیں نیچے سے لے کے اوپر آسمان تک وہ مسجد ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، بعضی ضعیف روایت ہے، کمزور روایت ہے، لیکن فضائل میں چلتی ہے کہ پل صراط کے اوپر سے جہنم کے اوپر سے گزرنے کے لیے ایک رستہ پل صراط کا ہوگا اور دوسرے راستہ کشتیوں کا ہوگا، اور وہ جو کشتیاں ہوں گی وہ مسجدیں ہوں گی، اور ان مسجدوں میں یعنی ان کشتیوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ہمارے ابھی تو کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے ایک ذوق تھا لوگوں کا، اپنے والدین کو دیکھا کہ ان کا ذوق تھا، اپنے بڑے چاچا ماموں بڑوں کو دیکھا کہ ان کا ایک ذوق رہا، اور وہ ذوق یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے اٹھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تقریباً 100% لوگ اشراق پڑھ کے مسجد کے جوڑتے تھے۔ آج بھی ایسے میرے ایک دوست ہیں افغانستان میں ہرات کے اندر، ہمارے ساتھ انہوں نے پڑھا، بڑے قابل ترین آدمی مفتی عبد المنان صاحب، وہ میں نے ان کو ترغیب دی، پاکستان میں یہاں وقت لگانے آئے تھے شیخ صاحب کے پاس،
تو میں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ فجر کے بعد درس قرآن دیا کرو، 5 منٹ 10 منٹ کا دیا کرو۔ میں ان دنوں اپنی مسجد میں فجر کے بعد درس قرآن دیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل دوں گا۔ 1 سال کے بعد آئے تو میں نے پوچھا ہاں جی کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے کہ 21 پارے ہو گئے۔ میں نے کہا 21 پارے کیسے ہو گئے؟ 1 سال میں آپ نے 21 پارے؟ تو کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم فجر کے بعد ہماری مسجد میں کوئی بندہ نہیں اٹھتا، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دن 10 منٹ 15 منٹ دے کے ختم کیا تو کہنے لگے کیوں ختم کرو، پورا کرو، ہم اشراق تک یہیں بیٹھے ہو، آپ اشراق تک درس دو۔ تو کہنے لگے کہ بس ہمارا یہ حال ہے کہ فجر کے بعد تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ پونے گھنٹے کا تقریباً درس ہوتا ہے، کبھی گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے کہ فجر کے بعد اشراق تک آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ پہلے ذوق ہوا کرتے تھے، آج کل تو ذوق ہی ختم ہو گئے، شوق ہی ختم ہو گئے مسجد میں بیٹھنے کے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک تفسیر کشاف کے مصنف، تفسیر کشاف صرف ایک واحد تفسیر ہے جو علوم و فنون کے حوالے سے لکھی گئی ہے، جو ممتاز ہے، اور بھی تفسیریں ہیں، مگر تفسیر کشاف کے مصنف کا نام تو تھا علامہ زمخشری، مگر ان کو کہتے تھے جار اللہ۔ جار اللہ مطلب اللہ کا جار کہتے ہیں پڑوسی، تو جار اللہ اللہ کا پڑوسی۔ ان کی ساری زندگی مسجد میں گزری، مسجد میں کا ذوق ایسا، مسجد سے تعلق ایسا کہ مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ ہمارے کئی بزرگان دین کا طریقہ رہا، عصر سے لے کے مغرب تک صرف مسجد کا وقت ہے، پوری زندگی عصر سے لے کے مغرب تک صرف مسجد میں بیٹھتے تھے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ کہیں سفر میں بھی ہوتے تو عصر سے لے کے مسجد تک مسجد کے اندر۔ تو مسجدوں سے تعلق بنانا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، چنانچہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مسجد میں نہیں آتا، وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے مسجد میں آنے نہیں دیا، مسجد میں آنے کا راستہ میرے لیے بند کر دیا، اس لیے کہ ہم کسی کے گھر اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، تو اللہ کے گھر میں اپنی مرضی سے کیسے آ سکتے ہیں؟ لہذا مسجدوں سے محبت پیدا کیجیے، مسجد سے تعلق پیدا کیجیے۔ 2 مسجدیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنی چاہیے، ایک وہ مسجد جو کہ آپ کے محلے کی مسجد ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد کو کسی عذر کے بغیر ترک کر کے کسی دوسرے محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، فقہا کا متفقہ مسئلہ ہے۔ کسی میں اپنے محلے کی مسجد کو ترک کر کے کسی دوسرے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، کسی دوسری جگہ پہ جا کے اعتکاف کرنا، یہ مکروہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ شخص امام ہے، وہ شخص مؤذن ہے، یا وہ شخص مسجد کا خادم ہے، یا اس مسجد میں کوئی بڑا عالم ہے کہ جس کے علم کے استفادے کے لیے انسان وہاں پر جائے، تو ٹھیک ہے، اس صورت میں گنجائش ہے، جائز ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ کوئی عذر ہے تو اس صورت میں اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی مسجد کی آباد کاری اتنی اہم اللہ نے رکھی ہے کہ مسجد کا ترک کرنا، حالانکہ وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے مگر مسجد کے ترک کرنے کو مکروہ لکھا، اور بعض حضرات نے مکروہ تحریمی لکھا۔ آپ خود سوچیں کہ جو لوگ مسجدوں کو چھوڑ کے گھروں میں نماز پڑھیں ان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ، میرا جی چاہتا ہے کسی بندے کو کہوں کہ چل تو کھڑا ہو اور نماز پڑھا، اور پھر میں کیا کروں، پھر میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، گھر میں نماز پڑھتے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ نہیں لگائی، مگر کیا سمجھتے ہو دوستو، آگ لگی نہیں ہوگی، آگ تو لگ گئی۔ گھر کے اندر دین کو آگ لگ جاتی ہے جو شخص بلا عذر مسجد میں آنے کو ترک کرتا ہے۔ چنانچہ مسجد ہماری پہلی ایک محلے کی مسجد، اور دوسری ایک اور چیز جس کے اوپر میں بہت فوکس کرتا ہوں مگر یہاں میں نے کبھی بات نہیں کی، درس قرآن میں بات کی ہے مگر عام طور پہ بات نہیں کی، دوسری اپنے گھر کے اندر، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا اپنا ذاتی گھر ہے، یہ ایسا گھر ہے تھوڑا سا بڑا ہے، بالکل چھوٹا کٹیا والا گھر نہیں ہے، گھر ہے، تو گھر کے اندر 2 جگہ بنائیے، ایک وضو کی جگہ بنائے جو بیت الخلاء سے باہر ہو، بیت الخلاء میں نہ ہو بلکہ بیت الخلاء سے باہر ہو، اس لیے کہ وضو کے اندر جو دعائیں ہیں وہ ایسی عظیم و شان دعائیں، ایسی عظیم و شان دعائیں ہیں کہ اس طرح کی دعاؤں کا نعم البدل کہیں اور روایات میں نہیں۔ فقہا نے لکھا ایسی دعائیں
عام طور پر کمزور ہوتی ہیں، مگر یہ دعائیں بڑی مضبوط ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، گناہ معاف کر دیجئے، ووسع لی فی داری، میرا گھر بڑا کر دیجئے، گھر بڑا کر دیجئے۔ اس سے بڑی کیا دعا ہوگی؟ وبارک لی فی رزقی، صرف گھر بڑا نہ ہو بلکہ روزی بھی بہت زیادہ ہو۔ اور یہ دعا قبول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈگری سند لگی ہے، ٹھپا لگا ہوا ہے۔ تو اب جب بیت الخلاء میں وضو کریں گے تو دعا تو پڑھ نہیں سکتے، پڑھیں گے بھی تو مکروہ ہے، مکروہ عمل کہاں سے قبول ہوگا؟ تو ایک تو وضو کی جگہ بعد میں بیسن لگا، چھوٹا سا بیسن لگا لیں کہ اس کے اندر وضو کرنا ہے، واش روم کے اندر وضو نہ کرے یا مسجد کے وضو خانے میں وضو کرے، گھر کے اندر وضو کی جگہ بنائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گھر کے اندر نماز کی جگہ بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکے کا گھر ہے، جو کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان تھا، مروہ کے بالکل قریب تھا، تقریباً 1375 ہجری میں اس گھر کو گرایا گیا، اور اس گھر کی تصویریں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے محراب بنی ہوئی تھی، یعنی گھر کے اندر مسجد بنائی ہوئی تھی۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدینے میں گھر تھا، جو آج گنبد خضرا کے نیچے بیت فاطمہ ہے، بالکل بند ہے، اس کا یہاں پر قبۃ الاغواث ہے، ایک اونچا سا قبہ بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ جس میں 2 مصلے ہیں۔ اس کو آج قرآن کے ریک کے ذریعے سے بند کر دیا گیا۔ آپ تھوڑی سی پرانی تصویریں دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ایک محراب بنی ہے جسے محراب تہجد کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اپنے گھر میں 2 مصلے 3 مصلے بچھا کر ایک جگہ متعین کر دیں کہ جی مصلہ بچھا ہوتا ہے، شیطان سجدہ کر کے چلا جاتا، تو کر لینا اچھی بات ہے۔ مصلے کا کونا موڑ دو تاکہ شیطان سجدہ نہ کر سکے بھی، اگر اس کو سجدہ کرنا ہے تو سیدھا کر لے گا بھی۔ یہ جو پورے مصلے پہ سجدہ کرے، کونا موڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، گھر میں 2-3 مصلے ایک جگہ بچھے رہیں، ایک کونا مخصوص ہو، اس کونے میں مجھے اپنی نماز ادا کرنی ہے، گھر کی خواتین وہاں پر نماز ادا کریں، آپ بیٹھ کے تلاوت اس جگہ پر کریں۔ ایک کمرے کا گھر ہے، کونے میں 2 مصلوں کی جگہ بنا لیں، ٹھیک ہے، ایک کمرے کے گھر میں نہیں بن سکتی کوئی بات نہیں، مگر کوئی جگہ ایسی بنائے کہ جو گھر کے اندر آپ کی مسجد قرار دے کہ یہاں بیٹھ کے آپ نماز ادا کریں۔ تو مسجد سے لگاؤ بنائیے، چاہے وہ گھر کی مسجد ہو، کہ اس سے آپ کی روحانیت میں تبدیلی آئے گی اور آ کے رہے گی، کر کے دیکھ لیجئے۔ ایک یہ، اور دوسرا مسجد کو اہمیت دیجئے، کچھ دل مسجد میں لگائے، کچھ معاملات کریں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ جو مساجد گرانے کی مہم شروع ہوئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے کہ اب تو عوام الناس نے جو زور دیا اور علماء نے جو کمیٹیاں بنائی، اس کی وجہ سے اس میں کمزوری آئی، مگر ایسے معاملات ہمارے ملک میں چلتے رہتے ہیں۔ لیکن مسجد سے اپنا تعلق بنائیے، اس سے انسان کی روحانیت، انسان کے دل کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔